ایسے دور میں جو مسلمانوں کے جانے پہچانے علماء تھے، بالخصوص میں بات کروں گا یہ جیسے ہے دارالعلوم دیوبند وغیرہ کے علماء تھے، کیا انہوں نے کوئی ایسی تصانیف لکھیں یا کوشش کی کہ جس میں اسلام کی صحیح تعلیم اجاگر ہوتی ان دنوں میں، اور ایسے جو خطرات اسلام کو آ رہے تھے ہندو مت سے، کرسچینٹی سے، ان کا بتلان کیا جاتا؟ دیکھیے، انہوں نے کوشش کی ہے ورثے کو محفوظ کرنے کی، کہ اسلام کا جو ورثہ ہے نیا سسٹم کہیں ختم نہ کر دے، یہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ لیکن جو ڈیمانڈ کر رہے تھا، حالات ڈیمانڈ کر رہے تھے، جو تقاضے تھے، وقت کے تقاضے تھے کہ اسلام کو ثابت کیا جائے، جو تقاضوں کے مطابق، ریشنل طریقے سے مطابق ان سے آرگومنٹس کیے جائیں، وہ پورا نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی ٹرم سے گفتگو کر رہے تھے، اپنے طریقوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ اپنی حد تک یہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ دیکھیں، دیوبند بنا ہے شہر سے دور، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسی جگہ مرکز اپنا لے جائیں جہاں پر نئے شہر کے اثرات نہ پڑیں، وہاں ہم کچھ لوگوں کو محفوظ بنا کے اثرات سے ان کو تیار کر سکیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی بات نہیں تھی۔ فنڈامنٹل پرنسپل آف جو ریلیجن ہے ان کو وہ ٹچ نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو دوسرے سائیڈ ایشوز ہیں ان کو ان کے نزدیک تو فنڈامنٹلی یہی تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس نے بڑا اچھا لکھا ہے، فنڈامنٹل ملیز آف دا ماڈرن اسلام از دا سینس دیٹ سم تھنگ ہیز گون رانگ ود دیئر ہسٹری۔ ایگزیکٹلی، یہیں سے میں بات کرنا چاہوں گا، جس طرح مکرم نصیر حبیب صاحب نے بتایا کہ ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ برہمو سماجی لیڈر تھے دیونندر ناتھ سہائے، انہوں نے اپنے ایک رسالہ ہے کومدی، کلکتہ، اگست 1920 کی اشاعت میں لکھا، یہ خصوصاً جو ہم حالات ڈسکس کر رہے ہیں اس دور میں اسلام کو جو خطرہ تھا۔ انہی دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی نے، جو مسلمانوں کے ایک بڑے عالم تھے، ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھیں اور ان کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا۔ اب یہ وہ جو برہمو سماجی لیڈر وہ خود لکھ رہے ہیں آگے کہ افسوس ہے کہ برہمو سماج کے کسی ودوان نے اس چیلنج کی طرف توجہ نہیں کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو کہ برہمو سماج کی تعلیم سے متاثر تھے، نہ صرف پیچھے ہٹ گئے بلکہ باقاعدہ برہمو سماج میں داخل ہونے والے مسلمان بھی آہستہ آہستہ اسے چھوڑ گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی ایون ہمارے جو علماء ہیں وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت اسلام کے حق میں بڑی اچھی تصانیف لکھی اور مقابلہ کیا ہندوؤں کا، عیسائیوں کا۔ ایسے دور میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو اسلام کے لیے خدمات تھیں، خصوصاً تصنیف کے رنگ میں، ان کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوا؟ پھر میں یہ ذکر غار حرا سے شروع کرتا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں غار حرا کا بہت اہم مقام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے لیے، گریہ وزاری کرنے کے لیے، ابتحال کرنے کے لیے، رقت اور خشیت سے کام لیتے ہوئے علیحدگی میں، ہم غار کا جب ذکر کرتے ہیں غار حرا کا، تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا عالم تصور میں اگر ایسی جگہ پہ جائیں، پہاڑی کے اوپر دشوار گزار رستہ ہے، آج کل بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے تو ان میں سے کوئی اچھا صحت مند آدمی کوئی اوپر جاتا ہے اس جگہ پہ۔ پھر وہاں تنہائی ہے، تاریکی ہے، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، ان سب کا خطرہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، کئی کے دن وہاں گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسلام کی حالت زار کو دیکھا جو اس وقت ہو رہی تھی، جیسے ابھی نصیر صاحب نے ذکر کیا ہے اور جیسے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ جو حالت زار تھی اس کو دیکھا تو آپ نے، آپ کے پیشوا اور امام مولا مقتدیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو غار میں گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار۔ آپ زیر غار چلے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زیر غار چلے گئے۔ اس وقت کی مسجد مبارک کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، جو بیان کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مسجد سے زیادہ وہ غار کی طرح تھی، لمبی، 12-13 آدمی مشکل سے اس میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا۔ آپ کا رہنا وہاں، آپ کی دعائیں، آپ کی گریہ وزاری، آپ کا مطالعہ، سارا کام یہ اس مسجد میں ہو رہا تھا۔ یہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے دعاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، آنکھ کے پانی سے یارو
کچھ کرو اس کا علاج، ورنہ دین میت ہے اور یہ دین کے دفنانے کے دن. اور فرماتے ہیں میں نے روتے روتے سجدہ گاہ بھی ترک کر دیا. یعنی یہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو رہا ہے، کسی مقابلے میں نہیں، کسی مجادلے میں نہیں، لوگوں سے نفرت میں نہیں، لوگوں کو گالیاں نکال کے نہیں، بلکہ دعا سے، ہمدردی سے، دل سوزی سے. تو فرماتے ہیں کہ میرے آنسو اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں، میرے آنسو اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں، دین کا گھر ویران ہے، دنیا کے ہیں عالی منار. اور وہاں پہ جا کے آپ نے جو گریہ زاری کی، جو دعائیں کی، تو جس طرح غار حرا سے نسخہ کیمیا ملا تھا، وہی نسخہ کیمیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے اپنی تصانیف کا آغاز فرمایا. یہ دیکھتے ہوئے کہ عیسائی تو ہم پہ حملہ آور تھے ہی، اب ہندوؤں میں بھی ایک جوش پیدا ہو رہا ہے. ہندوؤں کے متعلق یہ حقیقت ہے تاریخی لحاظ سے کہ ہندو کو تبلیغی مذہب نہیں ہے. ہندوؤں نے کبھی تبلیغ نہیں کی اور وہ تبلیغ کریں گے بھی کیا؟ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دوسرے لوگوں کو سمجھا کے اس کو مطمئن اور متاثر کر سکیں. تو اس لحاظ سے ان میں، لیکن اس زمانے میں ان میں بھی ایک حرکت پیدا ہوئی اور نئی آریہ سماج اور برہمو سماج اور اس قسم کی تحریکیں پیدا ہونے لگیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے لیے جو خطرات تھے ان کو بھانپا، ان کو سمجھا، آپ نے دعائیں کی اور خدا تعالیٰ سے مدد پا کر آپ ایک شعر کی طرح للکارتے ہوئے باہر نکلے. براہین احمدیہ ایک تصنیف نہیں ہے، وہ ایک شعر کی للکار ہے. وہ قرآن کی عظمت اور روشنی کا ایک نشان ہے. جن لوگوں نے براہین احمدیہ کو ایک کتاب سمجھا، انہوں نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا. براہین احمدیہ ایک کتاب نہیں ہے، براہین احمدیہ ایک روح کو بدلنے والی چیز ہے. وہ جو بے حسی اور وہ جو مایوسی اور اس کی وجہ سے پیچھے جانے کا احساس کمتری پیدا ہو چکا تھا، اس کو دور کرنے کا ایک ذریعہ تھا. خدا تعالیٰ کی مدد سے آپ نے اس میں جو الہامات شائع کیے ہیں آپ نے، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی آپ نے شائع کیا، اس سے پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ اب دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہے. ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کے کھانے کے دن. یہ تھی وہ چیز جو براہین احمدیہ میں ظاہر ہوئی. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کتاب لکھی، وہ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، ایک میں سمجھتا ہوں ایک تحریک ہے، ایسی عظیم الشان تحریک ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ہر ایک کو مقابلے کے لیے بلاتا ہوں. اس کے مقابلے کے لیے آپ نے سب کو دعوت دی اور آپ نے فرمایا کہ اب خلاصہ کلام یہ ہے، یعنی بات جو براہین احمدیہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صاحبوں کو قسم ہے کہ ہمارے مقابلے پہ ذرا توقف نہ کریں، افلاطون بن جائیں، بیکن کا اتار دھاریں، رستو کی نظر و فکر لائیں، اپنے مصنوعی خدا کے آگے استمداد کے لیے ہاتھ جوڑیں، اپنے مصنوعی خدا کے آگے استمداد کے لیے ہاتھ جوڑیں، پھر دیکھیں جو ہمارا خدا غالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے الہ باطلہ. یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا جس نے اس روح کو، جو مایوسی کی روح تھی، اس کو ختم کیا، جس نے دلوں میں امید اور امنگ پیدا کی. اور یہاں سے مسیح علیہ السلام نے اس کتاب کے متعلق فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں میں ایسے دلائل دوں گا کہ اگر دشمن اس میں سے اس کے مقابل پہ ویسے دلائل دے سکے، یا دشمن اس سے آدھے بھی دلائل دے سکے، یا اس سے تیسرا حصہ بھی دے سکے، یا اس سے چوتھا حصہ بلکہ 5ویں حصے تک بھی اس طرح کے دلائل اپنے مذہب کے غلبے کے لیے دے سکے، تو میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا. اور 10,000 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، بہت بڑی. یوں سمجھیے کہ ساری جائیداد یا سارے ذرائع، سارے وسائل آپ نے کہا کہ میں اس راہ میں جھونک دوں گا، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ظاہر. آپ نے بڑی صحیح سمت میں ایک ہماری ڈائریکشن کی ہے. اب ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر احمدی علماء براہین احمدیہ کو پڑھے بغیر اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور عجیب اعتراضات جس کا کوئی سینس نہیں بنتی. اگر آپ ہمیں اس کتاب کے تھوڑے کنٹینٹس کے بارے میں، مواد کے بارے میں بتا سکیں، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیا دلائل تھے اسلام کے دفاع میں، اور مطلب کیا اس بک کے اندر کنٹینٹس ہیں؟ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا، یہ تو قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی تشریح ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بحث میں، مناظرے میں، مباحثے میں زیادہ سے زیادہ انسان خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ موجود ہونا چاہیے. اور یہاں تک ہی فلسفہ یا دوسرے مذاہب جو ہیں وہ انسان کو لے کے آتے ہیں کہ خدا موجود ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ خدا موجود ہے، براہین احمدیہ میں وہ مواد موجود ہے جس سے خدا موجود ہے کی آواز آتی ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی خدا تعالیٰ یہ نہیں کہ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا،
گھڑی ساز نے گھڑی بنائی، ہندوؤں کا تو یہ عام، گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی، اب ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو اس کو دیکھنے کے لیے، گھڑی چل رہی ہے، لیکن خدا تعالیٰ موجود ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے، اس کی قدرت کاملہ اب بھی ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے امید کا پیغام تھا، میں سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ جو غیر مذاہب کی یلغار تھی وہ رکی، اور اسلام کو ایک نئی کروٹ حاصل ہوئی، جس کو ہم اسلام کی نشأت ثانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔